آپ سن رہے ہیں ویلیورسٹی کا پروگرام کیسے، اور میں ہوں شارق علی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے موازنہ مت کیجیے کیسے۔ آج کل کی جدید دنیا میں موازنے سے باز رہنا بہت مشکل ہے۔ کچھ حد تک تو یہ بات قدرتی ہے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں خود کو پرکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ایسا کرنے میں ہم اپنی محرومیوں کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں تو یہ بات آہستہ آہستہ ہمیں نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ ہم خود اپنے بارے میں ناخوشگواری محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے منفی موازنے سے خود کو روکنا چاہیے، ایسے اہداف متعین کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے اعتماد میں اضافہ ہو اور ہم اپنی عزت نفس کی حفاظت کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ کہیں اس کی وجہ خود احترامی میں کمی تو نہیں؟ اگر ہم اپنی سوچوں اور اپنے رویے کا شعوری طور پر تجزیہ کریں اور ہمیں اپنی ذات میں موجود خود احترامی میں کمی محسوس ہو تو اس کڑوے سچ کو قبول کر کے ہم اپنا اعتماد اور احترام بحال کر سکتے ہیں۔ خود اپنے بارے میں اپنی رائے کو ذرا جانچیے۔ کیا آپ خود اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں، یا اچھا محسوس کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ آپ میں جو دوسروں سے موازنہ کرنے کا رجحان ہے، کیا وہ مثبت ہے؟ یعنی آپ ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی زندگی میں موجود مثبت پہلو آپ پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، مثلاً حسد، جھنجھلاہٹ یا غصہ؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو اپنی کیفیات قلم بند کرنا پڑیں تو ضرور کیجیے۔ پھر کوشش کیجیے کہ آپ ان منفی موازنے کے جذبات کی تہ تک پہنچیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچپن میں جانا پڑے۔ کیا آپ کو ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں، اپنے ہم جولیوں سے موازنہ کر کے دیکھا گیا؟ کیا آپ کا بچپن توجہ میں کمی کا احساس لیے ہوئے تھا؟ کیا آپ دوسروں کے مقابلے میں کم توجہ کی ذہنی کیفیت کا شکار رہے؟ پھر ماضی سے آج میں آ جائیے، اپنی موجودہ زندگی اور اہلیت پر نظر کیجیے، ہر مثبت پہلو پر بغور نظر کیجیے اور اسے بھی قلم بند کر لیجیے۔ وہ اہم کام جو آپ نے کیے، وہ دوستیاں جو آپ کو میسر آئیں، وہ نعمتیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، گویا آپ کی زندگی کے وہ تمام پہلو جن کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ خود اپنے بارے میں مہربانی کا رویہ رکھیے۔ محسوس کیجیے کہ آپ کی زندگی خود آپ کے قابو میں ہے۔ آپ اگر فیصلہ کر لیں تو اپنی زندگی کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں گے کہ یہ دوسرے لوگ نہیں کہ جن کا رویہ اور عمل آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ خود آپ کی ذات اور آپ کے فیصلے ہیں جو اس بارے میں اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی سوچوں اور اپنے رویے میں تبدیلی کوئی آسان بات نہیں، مگر یہ انتہائی اہم ضرور ہے، اور اس کی کنجی خود ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اگر ہم غور و فکر پر اور عملداری پر اور تبدیلی میں استحکام پر یقین رکھتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنانا غیر حقیقی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہم کسی شخص کی کچھ خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں، لیکن مکمل طور پر خوبیوں کا مجموعہ کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ سہولت میسر ہے کہ ہم اپنی منفی سوچوں کو مثبت طرز فکر سے تبدیل کر دیں، اپنے اہداف کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف کریں اور قدم بقدم ان کی جانب بڑھیں، اپنی مثبت پیش رفت کو اپنے دھیان میں رکھیں، ہو سکے تو انہیں درج کر لیں، اپنی صلاحیتوں کو مسلسل سنوارنے کی کوشش کریں۔
یہ بات سمجھیں کہ ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور کیا ہم اپنے حالات میں مثبت پیش رفت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں تو پھر ہمیں موازنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم خود ہی سے اپنا موازنہ کریں اور پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے پیش رفت کو بہتر پائیں تو یہ مثبت بات ہوگی۔ ہم اگر خود اپنے رویے کو، اپنی سوچوں کو، اپنی اقدار کی کسوٹی پر پرکھیں، ضرورت ہو تو اس میں درستگی اختیار کریں تو یہ تعمیری بات ہوگی۔ دوسروں کی صلاحیت کو تسلیم کرنا یقیناً احسن بات ہے، لیکن ان سے حسد کرنا یا ان کی کامیابی سے منفی اثر قبول کرنا بالکل مناسب نہیں۔ ہمیں ان کی کامیابیوں سے اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جوش و جذبہ حاصل کرنا چاہیے، اور رہنمائی کے لیے خود ہمیں اپنی جانب دیکھنا چاہیے، کیونکہ مکمل دیانتداری کے ساتھ رہنمائی ہم خود اپنی ذات کو بہم پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور مشورہ، اور وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو کم از کم کر دیجیے، یعنی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر ضرور وقت صرف کیجیے، لیکن صرف اتنا کہ جو آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حد سے زیادہ وقت گزارنا منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، اور یہ بات میں موازنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ سچ پوچھیے تو اپنے مخلص دوستوں اور رشتہ داروں سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کے لیے ہمیں صرف چند منٹ سوشل میڈیا کا ساتھ درکار ہوتا ہے۔ اگر ہم حصول علم میں مصروف ہوں تو یہ دوسری بات ہے، لیکن سوشل سرفنگ کے لیے دن میں چند منٹ بہت کافی ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔